تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اس کو بھی ان دونوں کے ساتھ نجات حاصل کرنے کے لیے اور ہر زمانے کے شر سے بچنے کے لیے ان دونوں کو بھی اللہ نے شرط قرار دیا ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ بعض علماء کہتے ہیں تواصی بالحق یہ ہے کہ دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرتے رہو، دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرتے رہو، دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرتے رہو، یہ تواصی بالحق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے رہو، یہ تواصی بالحق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے رہو، یہ تواصی بالحق ہے۔ بعض کہتے ہیں دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرتے رہو، یہ تواصی بالحق ہے۔ اور دوسرا تواصی بالصبر، دوسروں کو منکر سے روکتے رہو، یہ تواصی بالصبر ہے، اس لیے کہ منکرات سے باز رہنا یہی اصل صبر ہے، منکرات سے باز رہنا یہ اصل صبر ہے۔ روزے کو صبر اس لیے فرمایا کہ روزہ انسان کو اس کی بہت سی اہم حاجتوں سے اور بہت اہم تقاضوں سے، جو انسان کے اندر اللہ نے فطری تقاضے رکھے ہیں، ان فطری تقاضوں کے پورا کرنے سے روزہ انسان کو روک دیتا ہے، روزہ ان فطری تقاضوں سے بھی روک دیتا ہے۔ تو جب روزہ فطری تقاضوں سے روکے جن کا پورا کرنا ضروری ہے، تو جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کے لیے حکم دیا ہے ان منکرات سے رکنا کتنا بڑا صبر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اسباب نجات 4 چیزیں ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنا، دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنا، یہ تواصی بالحق تواصی بالصبر۔ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا، دوسروں کو برائی سے روکنا۔ لیکن اس زمانے میں کسی کو منکر سے روکنے کا مسنون طریقہ اور منکرات سے روکنے کی شرائط اور منکرات سے روکنے کے لیے، منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ امت عام طور سے بھولی ہوئی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے، یہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ اگر امت نے اس کو چھوڑ دیا تو امت دعاؤں کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی۔ دعاؤں کی قبولیت اور وحی کی برکات، دعاؤں کی قبولیت اور وحی کی برکات سے امت محروم کر دی جائے، یہ 2 ایسی بنیادی چیزیں ہیں۔ لیکن لوگ ان دونوں بنیادی جو امر ہیں اللہ تعالیٰ کے، بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا، ان دونوں فریضوں کے ادا کرنے کا امت مسنون طریقہ نہیں جانتی۔ یہ جاننا چاہیے کہ جیسے نماز پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ اور اس کے آداب اور اس کے لیے شرائط ہیں کہ وہ ایک فریضہ ہے، ایسے ہی بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ایک بنیادی فریضہ ہے جس کے ادا کرنے کا مخصوص طریقہ ہے۔ اگر یہ دونوں کام نبوت کے طریقے پر نہ کیے گئے تو ان سے بھی اسی طرح فساد ہوگا جس طرح نماز کے چھوڑنے سے فساد یا نماز کے بگڑنے سے فساد ہوگا۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ منکر سے روکنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، منکر سے روکنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور معروفات پر لانے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منکر کرنے والے کو منکر سے نکالنے کے لیے، اس سے منکر کو چھڑوانے کے لیے اسے معروفات کے ماحول میں رکھا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ منکر کرنے والے کو الزام دیا جائے، بلکہ طریقہ یہ تھا کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے، اس لیے کہ یہ صحیح بات ہے کہ گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کوئی کسی گڑھے میں گر جاتا ہے،
کوئی کسی گڑھے میں گر جائے، اس کو اس گڑھے سے نکالنا یہ سب سے پہلا کام ہے۔ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالنا، میں نے عرض کیا کہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر، اس کی ایک عملی محنت ہے، اس کی ایک عملی محنت ہے۔ لیکن آج کل یہ دونوں کام صرف تقریروں کے اور صرف تحریروں کی زینت بن کر رہ گئے۔ لوگ منکرات کو بیان کرتے ہیں، منکرات کو بیان کرتے ہیں، لیکن منکر سے رکنے کا حکم نہیں دیتے، اور لوگ معروفات کو بیان کرتے ہیں لیکن دوسروں کو معروفات پر لانے کی محنت نہیں کرتے۔ یہ دونوں بنیادی فریضے محنت میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ بھائی توجہ سے بات سننا، دونوں بنیادی فریضے محنت میں سے نکلے ہوئے ہیں، یہ دونوں بنیادی فریضے محنت میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ نہ معروفات پر لانے کی محنت ہے اور نہ منکر سے نکالنے کی محنت ہے، بلکہ منکرات اور معروفات کو بیان کر دیا گیا ہے اس خیال سے کہ لوگ جان لیں کہ بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، کسی چیز کا صرف علم ہو جانا عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کی اساس، عمل کی بنیاد یقین ہے، اور علم رہبر ہے، علم رہبر ہے۔ عمل کی بنیاد یقین ہے، علم رہبر ہے، اس لیے علم کو دلیل کہا ہے، اور دلیل رہبر کو کہتے ہیں، دلیل رہبر کو کہتے ہیں کہ علم دلیل ہے، رہبر ہے، لیکن عمل کا محرک ایمان ہے، عمل کا محرک ایمان ہے، کہ عمل کا محرک ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین میں کمال پیدا کرو، تاکہ آدمی کے اندر ایمان سے عمل کا داعیہ پیدا ہو۔ جہاں اسباب نجات بتلائے اس میں سب سے پہلی چیز اسباب نجات میں ایمان کو بیان فرمایا، سب سے پہلی چیز اسباب نجات میں ایمان کو بیان فرمایا، اور ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ پہلا حکم دیا ایمان لانے کا ایمان والوں کو۔ یہ بات یہ عرض کر رہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کا حکم غیروں کے لیے ہے، حالانکہ غیروں کو اسلام کی دعوت ہے، غیروں کے لیے اسلام کی دعوت ہے۔ اسلموا تسلموا، ایمان لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، لیکن ایمان لانے کا امر خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ 4 اسباب نجات، ان 4 اسباب نجات کی عملی شکل کیا تھی؟ ان 4 اسباب نجات کی عملی شکل کیا تھی؟ سب سے پہلے ایمان، پہلا فریضہ، سب سے پہلا فریضہ ایمان۔ اس ایمان میں کمال پیدا کرنے کی عملی شکل کیا تھی؟ اس کی عملی شکل یہ تھی کہ صحابہ اکرام کو دعوت دے کر ایمان کے سیکھنے کے عنوان پر، ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں جمع کیا کرتے تھے۔ ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں پر صحابہ کو جمع کیا کرتے تھے۔ یہ اس امر کو پورا کرنے کا عملی طریقہ تھا، یہ اس امر کو پورا کرنے کا عملی طریقہ تھا کہ ایک دوسرے کو دعوت دے کر کہتے تھے کہ آؤ اپنے رب پر ایمان لے آئیں، آؤ اپنے رب پر ایمان لائیں۔ یہ اس کی ایک عملی محنت تھی، اس کی ایک عملی محنت تھی کہ مسجد سے باہر پھیلے ہوئے جتنی بھی مادی شکلیں ہیں، ان ساری شکلوں میں سے مسلمان کو یہ کہہ کر نکالا جائے
شکلوں سے کچھ نہ ہوگا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی ذات کے ہونے کو سمجھنے کے لیے کائنات کی اور مادی شکلوں سے نکلو. اللہ کی ذات کے ہونے کو سمجھنے کے لیے کائنات کی شکلوں میں سے نکلو. صحابہ کرام ایک ایک کو دعوت دے کر اس کو مسجد سے باہر کی پھیلی ہوئی شکلوں میں سے نکالا کرتے تھے. یہ اس کی عملی شکل تھی. یہ اس کی عملی شکل تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، عبادت پر ایمان لائیں. یہاں مسجد میں لا کر ایمان کا مفہوم سمجھایا جاتا تھا. ایمان کا مفہوم سمجھایا جاتا تھا. سب سے بنیادی علم ایمان کا علم ہے، لیکن مسلمان ایمان کے علم سے جاہل ہے. نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، سارے احکام شریعت کا علم، ان سب کا سیکھنا بعد میں ہے. ان سب کا سیکھنا بعد میں ہے. سب سے پہلے ایمان کا علم حاصل کرنا فرض ہے. سب سے پہلے ایمان کا علم حاصل کرنا فرض ہے. ابھی تو لوگ یہ جانتے بھی نہیں کہ جیسے تمام فرائض کا علم ہے، کیا ایمان کا بھی علم ہے؟ کیا ایمان کا بھی علم ہے؟ لوگ جانتے بھی نہیں. وہ جانتے ہیں نماز کا علم، نماز کا علم ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ روزے کا علم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ زکوٰۃ کا علم ہے، حج ادا کرنے کا طریقہ حج کا علم ہے. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ سارے فرائض کا علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن ایمان کا علم حاصل نہیں کرتے. جانتے بھی نہیں کہ ایمان کا بھی کوئی علم ہے. حالانکہ ایمان کا علم سارے فرائض پر مقدم ہے. ایمان کا علم سارے فرائض پر مقدم ہے. سب سے پہلے ایمان کی تحقیق کرو. سب سے پہلے ایمان کی تحقیق کرو کہ ایمان کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے ایمان کی تحقیق کرو کہ ایمان کسے کہتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. کسی کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. ہمیں دکھلا دو ہم مان لیں گے، یہ ایمان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے مشرکین اور کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہوئے غیب کی خبروں کا مشاہدہ چاہتے تھے. غیب کی خبروں کا مشاہدہ چاہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو آپ خبر دے رہے ہیں غیب کی، آپ ہمیں اس کو دکھلا دیجئے. آپ ہمیں دکھلا دیجئے تو ہم مان لیں گے. ہمیں آپ دکھلا دیجئے ہم مان لیں گے. اس زمانے کا مسلمان بھی ایمان کے اعتبار سے گرتے گرتے اس لیول پر پہنچ گیا کہ پہلے ہی چاہتا ہے کہ مجھے دین حاصل کرنے پر برکتیں دکھلا دیجئے تاکہ میں ان برکات کو دیکھ کر دین اختیار کر لوں. یہ ایمان کے انتہائی کمزور ہو جانے کی علامت ہے کہ مسلمان دین کو اختیار کرے برکات کا مشاہدہ کرنے کے بعد. یہ سوال ہی ایمان کے خلاف ہے. یہ سوال ہی ایمان کے خلاف ہے. یہ سوال ہی ایمان کے خلاف ہے کہ اگر ہم دین پر آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا. یہ سوال ہی ایمان کے خلاف ہے کہ اگر ہم دین پہ آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا. یہ سوال کفار کیا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کا دین اختیار کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا. پہلے یہ بتائیے
اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے، اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو آپ یہ مکے کے پہاڑ ہٹوا کر یہاں زراعت کے لیے نرم زمین کا انتظام کر دیں گے؟ اور کیا آپ ہمیں رب سے کہہ کر یہاں ملک شام کی طرح نہریں اور باغات اور یہ پہاڑ سر اس طرح رکھوا کے یہاں سے یہاں کھیتی باڑی کے لیے اچھا میدان تیار کرا دیں گے؟ سنو تو صحیح، یہ سوالات کیا کرتے تھے کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر نے آپ کو نبی مان لیا تو کیا آپ یہ کام کرا دیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ جب ایمان کمزور ہوتے ہوتے آخری درجے کو پہنچ جاتا ہے تو آدمی دین کو اختیار کرتا ہے دنیا کے ارادے سے، دین کو اختیار کرتا ہے دنیا کے ارادے سے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے کہ جو خبر نبی دے رہے ہیں تم اس خبر کا یقین کرو نبی کے اعتماد پر۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مانگا کرتے تھے، جو خبر آپ دیا کرتے تھے یہ آپ سے اس کو ثبوت مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی خبر دی ایک رات میں، یہ رات کے کسی ایک حصے میں، آسمانوں کا سفر لامحدود اور زمین کا سفر ایک مہینے کا، یہ رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا، یہ رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا۔ تو کفار نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایک مہینے کا سفر زمین کا اور اتنا لمبا سفر آسمانوں کا، یہ تو بالکل نعوذ باللہ بالکل جھوٹ ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، جا کے کہا کہ تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ بات کہہ رہے ہیں تو بالکل حق ہے، یہ بات سچ ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ میرے دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ کون نبی کی بات کو تسلیم کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے، کون نبی کی بات کو تسلیم کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غیب کی خبریں بتلائیں اللہ کی طرف سے۔ اس میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک انکار کرنے والے کفار،